الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک کیا تھا؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک یہ حدیث معراج سے معلوم ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شب معراج آسمانوں سے گزرتے ہوئے گئے، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو 7ویں آسمان پر میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور زمینی کعبہ کے بالکل عین اوپر ہے۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتے اس کعبہ کا ہر روز طواف کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ کو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھا تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اس بزرگ کا تعارف کروایا، اور تعارف کرواتے ہوئے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابوک ابراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں فسلمت علیہ، میں نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام عرض کیا۔ جب حضور علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواباً حضور علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا قال مرحبا یابن صالح والنبی صالح۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے خوش آمدید اے نیک بیٹے اور اے نیک نبی، خوش آمدید۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو خوش آمدید کہا اور نیک بیٹا اور نیک نبی کہہ کر بلایا۔ یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شب معراج ملاقات تھی۔ جب حضور علیہ السلام نے اس ملاقات کو اپنے صحابہ میں آ کر بیان کیا تو صحابہ کے اندر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار کی تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم جانیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک کیسا تھا۔ کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا رخ زیبا کیسا تھا، آپ کا چہرہ مقدس کیسا تھا۔ جب صحابہ نے ابراہیم علیہ السلام کے چہرہ مقدس کے بارے میں مطالبہ کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ اگر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا رخ زیبا دیکھنا چاہتے ہو اور جسے ان کا چہرہ دیکھنے کا شوق پیدا ہو وہ میرا چہرہ دیکھ لیا کرے۔ اس جملے میں حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرما دیا کہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ ہو بہو میرے چہرے جیسا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا دیدار کرنا ہو تو ابراہیم علیہ السلام کا دیدار میرے چہرے میں کیا جا سکتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ کیسا تھا؟ اگر حضور کے چہرے کے بارے میں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کے بارے میں پوچھنا ہو تو پھر سید عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جائے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسَرَّةِ وَجْهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ۔
فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک، آپ کا رخ طابع ایسا ہے کہ جب تم اس پہ نظر ڈالو گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مقدس کا عالم یہ ہوگا جیسے ابر بارہ میں بجلی چمک رہی ہو۔ آپ کا چہرہ مبارک ایسا ہے جیسے ابر بارہ میں بجلی چمک رہی ہو۔ اور جامع ترمذی کی وہ روایت جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، اور اتفاق یہ تھا اسی رات 14ویں کا چاند بھی طلوع تھا۔ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ جوڑے کے اندر ملبوس تھے، رات کا وقت تھا، رات کی چاندنی تھی، اور مصطفیٰ کے جسم اطہر پر سرخ جوڑا تھا، چاند بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ کہا میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی آسمانی چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کو دیکھتا کہ دیکھوں ان دونوں میں حسین کون سا ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے بار بار دونوں طرف دیکھا، آسمان کے چاند کو بھی اور حضور علیہ السلام کے رخ زیبا کو بھی بار بار دیکھا۔ بار بار دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مقدس چاند سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے۔ حضور کا چہرہ چاند سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ہو وہ میرے چہرہ انور کو دیکھ لیا کرے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک بھی چاند سے زیادہ حسین ہوا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر قلم اٹھایا اور آپ نے کمال کر دیا۔ آپ فرمانے لگے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے آپ کو ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے ظاہری اور باطنی نقائص سے پاک اور مبرہ اور صاف پیدا کیا ہے، گویا کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق پیدا کیے گئے، جیسے آپ نے چاہا رب نے آپ کو ویسا ہی بنایا ہے۔ اور آج تک جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مقدس کا تذکرہ سنا اور جنہوں نے اپنی نگاہوں سے تکا تھا، ہر کسی نے حضور کے بارے میں یہی جملہ کہا تھا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ ہم نے حضور جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد میں کبھی حضور جیسا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مقدس رب کائنات نے ایسا بنایا تھا کہ روح زمین کے اوپر اور آسمانی کائنات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حسن اور اتنی خوبیاں کسی اور چہرے میں نہیں رکھی جتنا جمال اور حسن مصطفیٰ کے چہرے میں تھا۔ اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جس بندے نے ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا ہو وہ میرے چہرے کو دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے۔